بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اس کے ایکو کم کرتے ہیں، ان سے کہیے ایکو کم کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم سے بہت سارے علماء کا بیان آپ نے سنا. اگرچہ بیانات علماء کے مختصر ہوئے، لیکن کئی علماء کے بیان ہوئے، اور امید ہے کہ ان میں وہ سب ضروری باتیں آ گئیں جو ہمارے آج کے پروگرام کے لیے ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کو عمل میں لانے کی توفیق دے. بیٹا یہ نہ کرو، چھوڑ دو اسے. چند منٹ مجھے حکم کی تعمیل میں کچھ کہنا ضروری ہے، اس لیے میں بیٹھا ہوں. سب سے پہلی چیز مبارکباد ہے. مبارکباد ان دونوں بچوں کو بھی ہے جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اللہ کا کلام یاد کیا. مبارکباد دونوں کے والدین کو بھی ہے، ماں باپ کو. مبارکباد ان کے استاذ محترم جناب قاری اورنگزیب صاحب کو بھی ہے. اور مبارکباد مکتب اور مسجد کے ذمہ داروں کو. تیز نہ کرو اسے، ہلکا رکھو. مسجد اور مکتب کے ذمہ داروں کو اور ان کا تعاون کرنے والوں کو بھی ہے، اور مبارکباد آپ سب کو بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کرتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اتنی قیمتی ہے کہ ہم کوئی قیمت دے کر اس کو حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ واپس لے لے. مگر اللہ کی سب نعمتوں سے بڑی جو نعمت جس کو بتایا گیا وہ اللہ کا یہ کلام ہے، قرآن کریم ہے. حدیث میں یہ بات صاف لفظوں میں آئی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا فرما دے اور پھر وہ یہ سوچے، کبھی اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کسی اور کو اس سے اچھی چیز دی گئی ہے، یعنی جسے اللہ نے قرآن دے دیا، اس نے یہ سوچا کہ کسی اور کو اس سے اچھی چیز ملی ہے، تو اس نے قرآن کی توہین کر دی. یہ حدیث میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے. جب اللہ کسی بندے کو قرآن دے دیں
تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی۔ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان اس طرح سے کام نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے، ویسی زندگی نہیں گزار رہے جیسے ہمیں گزارنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہوتے اور ہمیں یہ صحیح طور پر پتہ ہوتا کہ قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا حق کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اگر ہم اس طرح زندگی گزارتے تو ہمارے آس پاس رہنے والے جو دوسرے بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں اور دوسرے مذہبوں کے ماننے والے بھائی ہیں، وہ ہماری قدر کرتے، ہمیں دل سے چاہتے اور ہماری عزت کرتے اور زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے اور دین کے قریب آتے۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، دوری کے حالات، اس میں ان حالات میں دنیا والوں کی اور کچھ تھوڑے بہت شرپسندوں کی کوششوں کا دخل تو ہے ہی، مگر ہماری اپنی کمی کا بھی دخل ہے۔ سیدھی بات ہے بالکل۔ اگر ہم لوگ قرآن کریم کو ہی اپنی زندگی میں وہاں لے آئیں جہاں اسے ہونا چاہیے، یعنی مثلا یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی قرآن پڑھا ہوا ہو، مثلا یہ کہ ہم میں سے بڑی ایک تعداد ایسی ہو جو قرآن کے الفاظ کا مطلب سمجھتی ہو، کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی علماء نے آپ کو توجہ دلائی ہے، مولانا عبد الملک صاحب فرما رہے تھے، پتہ ہو آدمی کو کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زندگی پر اس کا اثر آئے گا۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا یہ جان لے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیسی زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، قرآن ہی کی بات مجھے کرنی ہے لیکن ہمارے حالات جو ہیں ان پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ایسا آدمی جو قرآن کو مانتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے اور قرآن ہے اس کے ہاتھ میں، اسے جب موقع ملتا ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، مگر یہ مسلمان آسانی سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ یہی مسلمان جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، جب یہ دکان لے کر بیٹھتا ہے تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ کیوں کرتا ہے صاحب؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی مسلمان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسلمان ہی کرتا ہے، دوسرے بھی کرتے ہوں گے، لیکن دوسروں سے ہمیں اتنا نہیں کہنا جتنا ہمیں اپنے سے کہنا ہے، قرآن کے ماننے والوں سے پہلے کہنا ہے۔ کیوں ہے تو ہے کہ صاحب آپ کی دکان پر سامان جو ہے وہ غلط سامان بھی آپ چلا دیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، کیا مطلب ہے کہ اس کی نسل میں سے کسی بھی آدمی کے منہ میں نشہ کیوں جاتا ہے صاحب؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مسلمان قرآن پر ایمان رکھنے کے بعد شراب پیے یا کوئی سا بھی نشہ استعمال کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچیں ذرا، کیا گنجائش ہے اس کی؟ مگر ہو رہا ہے کہ زیادہ ہے، ہمارے مذہب کے ماننے والوں میں تعداد بڑھ گئی ہے نشہ کرنے والوں کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مسلمان قرآن کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور جوا اور سٹہ کھیل رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مسلمان کے گھر میں قرآن ہے اور اس کا قرآن پر ایمان ہے اور وہ سودی قرضہ لے رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مسلمان کے دل میں قرآن پر ایمان ہے اور وہ اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اپنے بھائی سے زمین کے مسئلے میں لڑ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا گنجائش ہے اس کی؟ ایک ایک فٹ زمین پر مقدمے چل رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ سوچیں ذرا، پڑوسی کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا اپنے پڑوس والوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ مسلمان ہو کر پڑوسی کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب یہ تو ساری گالیاں ہمیں ہی دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ تو ایک ہیں، ہم اپنے ہی آپ کو تو کہہ سکتے ہیں، دوسروں کو تو کہنے کا نمبر بعد میں آئے گا۔ سوچیں اس بات کو، اگر ہم دوسرے لوگوں کے پاس
یہ پیغام لے کر جائیں کہ دیکھو بھائی، ہمارے پاس اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے قرآن کریم، اس کو مانو، اس پہ عمل کرو، تمہاری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ تو کیا وہ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ تمہاری زندگی کون سی صحیح ہو گئی؟ تمہارے پاس پہلے سے قرآن موجود ہے، تمہاری زندگی میں کیا اچھا ہے دکھاؤ ہمیں۔ سوال بنے گا نہیں ہمارے اوپر، تو یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ کہ ہمیں اپنے کام ٹھیک کرنے کے لیے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو اللہ کے دوسرے بندے رہتے ہیں ان تک بھی تو ہمارا یہ پیغام جانا چاہیے۔ ان تک پیغام کیسے جائے گا؟ خواہ تھوڑی چلا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دنیا میں گئے تھے، اور جہاں بھی وہ گئے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بہت سی جگہ کی وہ زبان بھی نہیں جانتے تھے، مقامی رہنے باشندے جو تھے وہاں کے، ان کی زبان الگ اور ان کی زبان الگ۔ یہ عربی جانتے ہیں، ان کی زبان اور ہے مقامی، مگر جب انہوں نے وہاں رہ کر ان کے ساتھ کاروبار کیا، بہت سی جگہیں ایسی ہیں دنیا میں جہاں صرف کاروبار کرنے کے لیے صحابہ پہنچے یا ان کے بعد والے پہنچے، اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے یہ دیکھ کر کہ اگر کاروبار اتنی ایمانداری سے لوگ کرتے ہیں تو انہی کا مذہب اچھا ہوگا۔ آپ سوچیں ذرا، ہمارے بزرگوں میں آپ سبھی جانتے ہوں گے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا نام، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ جیل میں گئے آزادی کی جنگ میں، ان کے ساتھ میں ایک پنڈت جی جیل میں گئے، پنڈت سیتا رام ان کا نام تھا۔ 2-4 دن کے بعد پتہ چلا کہ پنڈت جی دوسری بیرک میں چلے گئے حضرت کے اس سے نکل کے۔ حضرت نے پوچھا لوگوں سے کہ پنڈت جی کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ جیلر سے کہہ کے وہ دوسری بیرک میں شفٹ ہو گئے۔ تو حضرت ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ شاید آپ کو میرے ساتھ رہنے سے کوئی تکلیف پہنچی، اس لیے آپ نے بیرک شفٹ کر لی۔ تو وہ بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ 2-4 دن رہ کے یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر اور کچھ دن رہنا پڑ گیا تو مسلمان بھی ہونا پڑے گا۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا طرز عمل ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ اور 2-4 دن رہا تو مسلمان بھی بننا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسا بننا چاہیے ہمیں کہ ہمیں دیکھ کر آدمی یہ کہے کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر تو واقعی مسلمان اچھا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ایسی زندگی گزارتا ہے جیسا ہی آدمی ہے تو واقعی قرآن سچا ہے۔ ہمارے دارالعلوم ہی کے ایک اور بزرگ بڑے عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک اسٹیشن پہ بیٹھے تھے، وہ مظفر گڑھ ایک جگہ ہے پنجاب میں، وہاں کے اسٹیشن پہ 100 برس پہلے کی بات ہے، وہاں کے اسٹیشن پہ بیٹھے تھے اور بجلی تھی نہیں۔ اسٹیشن ماسٹر لالٹین لے کے وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں، وہ ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کی صورت دیکھ کر وہ رونے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی مسلمان بنا لیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا دیا۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مولانا بیٹھے ہیں، ان کی شکل دیکھ کے آپ روئے اور مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں ان کی صورت دیکھ کر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ جس مذہب کو ماننے والا یہ آدمی ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنا یہ ہے اللہ کا کلام بالکل سچا ہے، اللہ کا دین بالکل سچا ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہے، مگر اس کی سچائی کی گواہی ہمیں دینی پڑے گی اپنے عمل سے۔ ہمیں ایسا بن کے دکھانا پڑے گا کہ دنیا والے مان لیں کہ واقعتاً اسلام ہی سچا مذہب ہے جس کے ماننے والے اتنے اچھے لوگ ہیں۔ مگر فی الحال جو حالات ہیں ہمارے وہ تو ایسے نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے معاملہ بالکل الٹا ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ قدر کریں ہم اور احسان مانیں ان اللہ کے بندوں کا جو ان مشکل حالات میں اللہ کے دین کی تعلیم جاری رکھے۔ بیٹے ذرا بات آہستہ کر۔ ان مشکل حالات میں جو لوگ اللہ کے دین کی تعلیم کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، کیسے حالات ہیں۔ دوسروں کی بات تو ہم نہیں کریں گے اس وقت، ظاہر ہے کہ اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملہ رکھنا چاہتی ہیں اور جو ان کی نظریں ہیں
یہی مدرسے چلانے والوں پر، مکتب چلانے والوں پر، مسجدوں والوں پر، دین کا کام کرنے والوں پر، وہ آپ کچھ نہ کچھ آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن بہت کچھ ہے اس میں پیچھے. مگر خود آپ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں مدرسوں والوں کو، مکتب والوں کو، مسجد والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملا لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کا زمانہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں. ان ساری باتوں کو میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس پورے مزاج کو برداشت کر کے یہ لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. آسان بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے، تو ان کا احسان ماننے کی ضرورت ہے. اب سوچیں آپ ذرا کہ یہ بچے بیٹھے ہیں یہاں، ذرا سی مسجد ہے چھوٹی سی آپ کی، اس کے اندر مکتب چل رہا ہے تھوڑی سی جگہ میں، اور وہاں حافظ ہر سال تیار ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں بھی ایسے نمونے، اللہ نے اس بچے کو اچھا ذہن دیا، قاری صاحب نے اس پر محنت کی. صرف ذہن سے نہیں ہوتا، استاذ کی محنت اور ترتیب بنانے سے اصل کام ہوتا ہے. یہ بچہ جو بیٹھا ہے، اس نے 4.5 مہینے میں اللہ کا کلام یاد کیا. دنیا کی کوئی زبان کسی کتاب کا نمونہ نہیں پیش کر سکتی. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، اللہ کا کلام سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے کہ وہ اس طرح یاد ہو جاتا ہے. لیکن آپ سوچیں ذرا کہ اتنے کم وقت میں بچے کی بھی محنت ہے، بچے کی سنجیدگی بھی ہے، اور اس کے استاذ کی بھی محنت ہے. کتنی زیادہ مبارکباد کے لوگ مستحق ہیں، اور کتنے زیادہ شکریہ کے مستحق ہے، سوچنے کی بات ہے. ایک بات سمجھ لیں، مجھے اپنی بات سمیٹنی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو کام ہے قرآن کی تعلیم کا، دین کی تعلیم کا، ہمیں ایمان پر باقی رکھنے والا ہر دور میں بنیادی طور پر یہی کام ہے. ورنہ ہمارے جو کرتوت ہیں، صاف بات ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو کردار ہے، وہ ایمان کو ختم کرنے والا اور ایمان کو کمزور کرنے والا ہے. اگر ہمارے کردار کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ کرے، پتہ نہیں ہمارے ہاتھ سے کب ایمان چلا جائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی جن طاقتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، انہوں نے اس کا پورا منصوبہ بنا بھی رکھا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کی راہ سے اور دوسرے راستوں سے ہمارے اور ہماری اگلی نسلوں کے ایمان کو ختم کر ڈالیں، اور اس میں وہ کسی نہ کسی انداز سے تھوڑی ہی تعداد میں صحیح مگر کامیابی ہوں. خطرناک صورتحال ہے اس پر، اور ہم سب کے لیے تشویشناک بات ہے، تکلیف کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے. لیکن ہمارے پاس جو تاریخ کے نمونے ہیں، تاریخ کے جو تجربے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام جاری رہے، اللہ کے دین کی تعلیم کا، اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کی تعلیم کا، اللہ کی کتاب کی تعلیم کا سلسلہ کہیں بھی اور کسی بھی قسم کے حالات میں اگر جاری رہتا ہے، اور اس کو جاری رکھنے میں مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایمان سے محروم کرنا کسی طاقت کے بس کی بات نہیں ہے. اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کے تجربے ہیں، میں تفصیلی بیان نہیں کر رہا، اس لیے ان جگہوں کے نام لے لے کر وہاں کے واقعات سنا کر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی مصلحت بھی ایسی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ سے فقط یہ کہنا ہے کہ اللہ کے دین کی اس تعلیم کے نظام کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر معاملہ کریں، اور یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ اللہ کے کلام کو پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے. اس کا ارادہ کریں. اگر آپ یہاں جلسے میں شریک ہوئے ہیں کسی مقصد کے لیے، تو وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی قرآن پڑھے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ. اچھا، قرآن پڑھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم قرآن پڑھنے پہ جو زور دے رہے ہیں وہ کیا مدرسے والوں کی اور مکتب والوں کی اور مسجد والوں کی اور اپنی روزی روٹی کے لیے؟ تو آپ اچھی طرح سے سن لیں یہ بات کہ یہ مسئلہ، یہ بات اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. جن کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مدرسے کچھ لوگوں کی روزی روٹی کے لیے چلتے ہیں، تو وہ یہ ذہن سے نکال دیں. یہ تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ قاری صاحب کتنے سمجھدار آدمی ہیں، مثال کے طور پر انہی کو کہتا ہوں
کہ یہ مسجد اور مدرسہ مکتب چھوڑ کے تجارت شروع کریں، دکان کریں، کاروبار کریں تو یہاں سے زیادہ کما لیں گے یا نہیں؟ مجھے بتائیے ایمانداری سے، کیا خیال ہے؟ یقیناً کما لیں گے۔ اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں جو بھی مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں ملتا کیا ہے؟ مدرسوں میں تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ سوچیں آپ ذرا، مسجدوں میں کیا ملتا ہے؟ ایک عام آدمی اپنی دکان سے اس سے زیادہ کما لیتا ہے۔ ہم احسان نہیں جتا رہے، نہ آپ پر نہ دین پر، احسان تو ہم سب پر اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور آپ کو بھی توفیق دی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو کچھ تھوڑی بہت تنخواہ یا خرچہ مدرسوں کا چل رہا ہے یہ بھی آپ لوگ دیتے ہیں، آپ لوگ محنت کرتے ہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ مدرسے اور مسجد میں دیتے ہیں۔ یہ ایک مستقل اللہ کا کرم ہے، مگر آپ کو صحیح بات سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اور اس پر جو ہم زور دیتے ہیں وہ اس نہیں کہ کچھ لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کے لیے تو اس سے بہت اچھے راستے دوسرے ہیں، لیکن مسئلہ اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو ذرا سوچیں تو صحیح کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو روزگار کے مسئلے سے پریشان ہیں، کاروبار کمزور ہے، چل نہیں رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں، قرآن پڑھنے سے زیادہ برکت بھی کسی چیز سے کہیں آتی ہے؟ آپ کے گھر میں اگر روزانہ قرآن پڑھا جائے گا، گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ شاندار نسخہ ہے برکت کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اسی کام کے لیے، قرآن تو پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، لیکن آپ قرآن کے الفاظ کو پڑھیں تو ان کی برکتیں میں بتا رہا ہوں، صرف الفاظ کو پڑھنے کی۔ قرآن پڑھا جائے گھر میں، روزی کی برکتیں آئیں گی۔ آپ میں سے کون سا گھر ہے جس میں بیماری نہیں ہے؟ لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے، کیا قرآن شفا نہیں؟ تعویذ اور عملیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، سیدھے سیدھے قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے اور آپ کے دل میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین تو سب کو یاد ہے۔ روزانہ صبح کو 7 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلا دیا کرو، مریض کو ٹھیک نہ ہو تو بتانا، یقین کے ساتھ۔ یقین رکھو، اس سے بڑا، اس سے زیادہ یقینی شفا کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو قرآن پڑھیں گے، بیماریاں دور ہوں گی۔ کتنے گھروں میں عورتیں پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں کہ جی اثرات ہو گئے، نظر لگ گئی، فلاں ہو گئی، اور تعویذوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے گھر میں قرآن کی اگر آواز بلند ہوگی تو کسی شیطان کی مجال نہیں ہے کہ گھر میں آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، برا اثر ہو نہیں سکتا، جو ہوگا نکل جائے گا۔ یہ 2-3 باتیں میں نے وہ بتائی ہیں جو دنیا والے فائدے ہیں قرآن کے پڑھنے سے۔ سوچیں آپ ذرا، اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں دین کی لائن سے، وہ اصل میں تو آخرت کے لیے دی ہیں، مگر تھوڑے تھوڑے فائدے دنیا کے بھی رکھ دیے ہیں تاکہ ہم جیسے کمزور لوگوں کی سمجھ میں کچھ آئے اور آسانی سے ہم ان کو اختیار کر لیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن پڑھیں گے تو یہ چیزیں بھی حاصل ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ملے گی میرے بھائیوں، مسلمانوں، ایمان دل کے اندر رکھنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو۔ حضور نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے دنیا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریبی اگر بن جائیں گے تو کیا آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کو عزت نہیں مل جائے گی؟ کیا آپ بڑے نہیں بن جائیں گے؟ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کا جو قریبی ہوگا وہ بڑا مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اب سنیں، حضور فرماتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں، جیسے گھر والے کسی کے قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں۔ اللہ کے قریبی لوگ قرآن والے ہیں، یہ اللہ کے قریبی اور خاص لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس کتنا شاندار موقع ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑی طاقت ہے، کائنات میں جو سب سے بڑی طاقت ہے، بھئی آج کل لوگ تلاش میں رہتے ہیں کسی لیڈر سے تعلق ہو جائے، کسی حاکم سے تعلق ہو جائے،
کسی افسر سے تعلق ہو جائے، اسی چکر میں لوگ پریشان رہتے ہیں۔ وہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو دلوں کا حاکم ہے، وہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جس کے قبضے میں دنیا کے بادشاہوں کے بھی دل ہیں، اگر اس کے قریبی بن جاؤ گے تو پھر پریشانی کیا رہے گی بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن والے بن جاؤ تو اللہ کے قریبی بن جاؤ گے۔ تو بس اس لیے ہم سب یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں اب تک جو کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہمارے گھر کا کوئی بھی آدمی قرآن کریم پڑھے بغیر نہیں رہے گا۔ آگے جو کچھ آپ کرتے ہیں کرتے رہیے، لیکن قرآن سے آپ کی غفلت دور ہو جانی چاہیے۔ بڑے لوگ اگر ہیں وہ بھی قرآن پڑھیں، جیسے مولانا قاسم صاحب نے ابھی کہا، قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے تو جواب کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح، شکایت حضور کر رہے ہیں اور اللہ سے کر رہے ہیں، اور ہم کھڑے ہیں ہماری شکایت، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ کتنی بڑی مصیبت کی بات ہوگی اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اگر پڑھا ہوگا تو کم سے کم اتنا تو کہیں گے یا اللہ پڑھنا سیکھا تھا، تو پڑھا کرتا تھا قرآن کو، پھر شکایت نہیں ہوگی ہماری۔ اگر ہم نے قرآن کو پکڑ لیا، قرآن کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، پھر اس شکایت کا ہم نشانہ نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے ہم سب یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے اب تک جو غفلت ہوئی ہے وہ ہو گئی ہے۔ آج کے بعد کم سے کم اس کالونی میں ہر آدمی یہ سمجھ کے سنے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، ساری دنیا سے ہم نہیں کہہ رہے، جہاں بات پہنچے اسی سے ہم کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ میں سے ہر آدمی یہ طے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ جو غفلت اب تک کی ہے اس کو دور کر کے رہیں گے، اور اپنے گھر کے ہر آدمی کو قرآن پڑھنے والا بنا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خوب مدد فرمائے جو اندھیروں میں چراغ جلانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان بچوں کو بھی علم نافع اور رزق واسع اور عمر طویل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں بچوں کی تکمیل قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے۔ اللہ، یہ نسبت بڑی اونچی ہے، اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں اور متعلقین کے گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ، اس پوری امت کے گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں دیندار بنا دیجئے۔ اللہ، ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ، ہمارے دلوں سے گناہوں کے تقاضے نکال دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں نیکیوں کے تقاضے پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ جن کے ذمہ قرضے ہیں، اللہ ان کو قرضے ادا کرا دیجئے۔ ہم سب کو اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ جو بے گھر ہے، اللہ انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں، انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ، جو مقدموں میں الجھے ہوں ان کو بری کر دیجئے۔ جو جیلوں میں بند ہیں، اللہ رہائی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جن کے اولاد نہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں جو کوئی بھی پریشانی چل رہی ہو کسی بھی پہلو سے، اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، مسلسل پریشانی برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ، آسانیوں میں بدل دیجئے۔ اللہ، بیماریاں دور کر دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، مشکلات سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، روزگار، بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ،
ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اللہ ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے اپنے فضل سے ان بچوں کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا آسان فرمائیے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کا علم اور اس کی سمجھ اور اس کی فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کریم آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائیے، اللہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت و شغف عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں جو مکتب چل رہا ہے اس کو ترقی عطا فرمائیے، قاری صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ سب کی مدد فرمائیے، اور سارے ہی مسلمانوں کو اللہ دین کے کاموں میں تعاون کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ یہ لوگ جو جمع ہوئے یقیناً آپ کے دین کی محبت ہی میں جمع ہوئے، اللہ اپنے فضل سے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے۔ یہاں جن علماء نے بیان کیا اور جن لوگوں نے شرکت کی اللہ سب کو قبول فرما لیجیے، اور اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع پر اور اس پوری آبادی پر، پورے شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے، ہمیں اچھا اور سچا مسلمان بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنی تمام نعمتوں کی شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔